آج انشاءاللہ سورہ قدر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، چونکہ طاق راتیں جاری ہیں اور آنے والی جو شب ہے یعنی کل کی 27ویں شب ہوگی، تو مشہور محدثین مفسرین کے مطابق جو ماہ رمضان کی 27ویں شب ہے وہ شب قدر ہے، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ سورۃ القدر کے حوالے سے اس کا شان نزول اور اس کی مختصر تفسیر ہم بیان کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ گزشتہ امتوں کے ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جن کی عبادات اور ان کی عمروں کا ذکر فرمایا گیا، جن میں سے ایک شخص کا ذکر یوں کیا گیا کہ 1000 مہینے اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح گزارے کہ وہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دن میں روزہ دار، یعنی صائم الدہر اور قائم اللیل ہونے کے ساتھ ساتھ دن میں جہاد بھی۔ تو جب اس شخص کا ذکر ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہروں پہ کچھ افسردگی آئی، یا رسول اللہ ہماری عمریں تو کم ہیں، اور صحیح حدیث کے مطابق اس امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہم تو ان کے حوالے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توقف فرمایا، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام سورہ قدر لے کر نازل ہوئے، اور اس سورہ مبارکہ میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کا ذکر فرمایا، اور پھر اس رات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس رات میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی ہو ضمیر جو انزلناہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن پاک کی طرف کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی جو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ وہ 1000 مہینے ان کے اس طرح گزرے عبادات، تو فرمایا کہ اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر یہ اس ایک رات کو عبادت میں گزار لیں گے تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے ہی نہیں بلکہ خیرن، اس میں تفضیل استعمال ہوا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر جو ہے وہ یہ رات ہو جائے گی۔ ایک رات اگر امتی کو عمر بھر میں ایک دفعہ بھی میسر آ جائے تو وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کے لیے یہ رات عبادت والی اور قدر والی شمار ہو جائے گی۔ ایک تو قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے فرمایا کہ آسمان دنیا پہ اللہ نے نازل فرمایا، اور پھر کم و بیش 23 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر آہستہ آہستہ وہ نازل ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح سے یہ سورہ مبارکہ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی حضور جب مکے سے مدینہ پہنچے ہیں تو یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اب وہاں پر جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس بات کو سنا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مزید سوال ہوا کہ اس رات کی برکت اور رحمت اور فضیلت کیا ہے، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات تنزل الملائکہ اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، والروح فیہا ان کے ساتھ جبریل امین بھی آتے ہیں، قائد بن کے، رہنما بن کے، ان کے سربراہ بن کے تشریف لاتے ہیں۔ اور کیوں آتے ہیں؟ من کل امر، ہر اہم کام کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں زمین پر۔ اور اس رات میں کیا ہے؟ فرمایا سلام، ہر طرح کی سلامتی ہے۔ کب تک سلامتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے لے کر حیاتا مطلع الفجر، جب تک کہ سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، یہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی والی رحمت و برکت والی رات ہے۔ لفظ قدر کی اگر ہم بات کریں تو قدر بہت سارے معنی میں استعمال ہوا ہے، جو شب قدر یا لیلۃ القدر، قدر والی رات، یہ جو کہے جاتے جملے، تو قدر کا ایک معنی تو تنگی ہے، اور فرمایا کہ تنگی اس قدر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ کی زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ فرشتے آتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہاں قدر سے مراد یہ ہے کہ اس کی عظمت، اس کی شان اور اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا، جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عرض کہ یا رسول اللہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو کیا کروں؟ یعنی اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ اہمیت والی رات ہے، برکت والی فضیلت، اس رات میں کرنا کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں یہ رات میسر آئے تو ایک دعا حضور نے بتائی کہ یہ پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہم انک عفو، بے شک اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ یہ رات مجھے میسر آ گئی ہے تو اس دعا کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت اور رحمت کا سوال کروں گی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس رات میں؟ یہ رات فقط اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم نے چند منٹ یا چند گھنٹے عبادت میں گزارے پھر سب سارا کا سارا معاملہ ختم کر دیا۔ اصل میں اس کانسیپٹ کو ہمیں سمجھنا ہے کہ رحمت کا عشرہ آیا، پھر اس کے بعد مغفرت کا عشرہ آیا، اب جہنم سے آزادی کا عشرہ، اب یہ کمائی کی رات ہے۔ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، جو ہم نے محنت کی ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کیا ہے، تراویح میں قرآن پاک کو سنا ہے، سنایا ہے، تو شب نزول قرآن، یہ جو رات آنے والی ہے یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اس رات قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں اور مساجد میں قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں، دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔
تو ایک تو دعا کی کثرت کی جائے، پھر استغفار کی کثرت کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جائے، یا اللہ جو ہم نے روزے رکھے، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو عبادات کی ہیں، جو تلاوت کی ہیں، یا اللہ ان عبادات کو ضائع ہونے سے بچا لے۔